بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں ہمارے معزز ممبر جناب اجمل خان صاحب کا کہ انہوں نے آج بہت ہی اہمیت کا حامل قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی. اس قرارداد کے چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ پورا ملک بہت ظلم و شدت دیکھیں جو ہمارے قبائلی اضلاع اور قبائلی لوگ ساتھ ہو رہے ہیں. حالانکہ اس ملک کے لیے اگر کسی خطے نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہوں گی ان 77 سالوں میں تو وہ ہمارے قبائلی بھائی ہیں جنہوں نے دی ہے. 25ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا. اسی ٹائم NFC ایوارڈ ابھی تک ہماری یہ حکومت کے آنے کے بعد بارہا فائنانس سے اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے وفاقی حکومت کو خط جا چکا ہے. لیٹر بار لکھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر نیا NFC کرایا جائے جس میں ہمارے صوبے میں وہ حصہ جو انضمام کے بعد شامل ہو چکا ہے قبائلی اضلاع ان کا حصہ بھی دیا جائے. ہمارے پرانے صوبے کے NFC کے مطابق حصہ بنتا ہے 14.62% ڈویزیبل پول میں اور آج کے دن کے حساب سے مرجر کے بعد وہ حصہ بڑھ کر 19.46% بنتا ہے جس میں فرق جو ہے وہ 4.84% ہے. 4.84% کا مطلب ہے کہ آج کے 2024-25 وفاقی بجٹ ڈویزیبل پول کے حصے کے مطابق 4.84% کا مطلب ہے 360 ارب جو کہ قبائلی ضلعوں کو اور اس صوبے کو نہیں دیا جا رہا. بدقسمتی سے مرجر کے بعد قبائلی اضلاع کے نیشنل اسمبلی کے سیٹ تقریباً آدھے کیے گئے. ہمارے قبائلی اضلاع کے 8 سینٹ کی سیٹ ان سے چھینے گئے. آج بدلے میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم 10 سالہ پروگرام دے رہے ہیں جو کہ 3% NFC کے مطابق ہوگا. اس ٹائم 2017-18 میں 3% 100 ارب بنتے تھے. آج کے حساب سے وہ سالانہ فیڈرل بجٹ کے وہ 3% جو ہے وہ 223 ارب بنتے ہیں. تو اس حساب سے قبائلی ضلع کے 10 سال تقریباً 1500 سے 2000 ارب کے درمیان اپنا حصہ بنتا ہے. لیکن وفاقی حکومت AIP کے مد میں اس میں اگر ہم 100 ارب کے حساب سے بھی حساب لگائیں تو ان 700 ارب آج کے دن تک بنتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ سب کو حیرانی ہوگی کہ اس 700 ارب میں قبائلی اضلاع کو AIP کے مد میں صرف اور صرف 132 ارب مل چکے ہیں. باقی 567 ارب 700 ارب یعنی 100 ارب سالانہ کے حساب سے وہ بقایا ہے. حالانکہ ہمارا ماننا ہے کہ 3% کے حساب سے وہ 1500 ارب سے بھی زیادہ بنتے ہیں. دوسری بات قبائلی اضلاع کے ساتھ اس بجٹ میں آپ وفاقی حکومت کی طرف سے دیکھ لیں تو تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا تھا. لیکن کرنٹ ایکسپینڈیچر کے سائڈ پہ ایک آنا اضافہ قبائلی اضلاع کی مد میں اس صوبے کو وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وار آن ٹیرر میں وفاقی حکومت کے ذمہ اربوں روپے بقایا ہے. میں آپ کی توسط سے وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان
77 سالوں میں سب سے زیادہ قربانیاں جو ہے وہ قبائلی اضلاع کے لوگوں اور KPK کے لوگوں نے دی ہیں اس ملک کی بقا کے لیے. اس پٹی کو آپ لوگوں نے ڈالروں کے خاطر بار بار استعمال کیا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اور اپنے امپائر بنانے کی خاطر. میں آپ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، صوبائی حکومت بار بار خط لکھ چکی ہے، حالانکہ آئین کے مطابق وفاقی حکومت کو اگر صوبہ ریکویسٹ بھی نہ کرے تو وہ 90 دن کے اندر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائے جس میں تمام صوبوں کے چیف منسٹر اور سمیت پرائم منسٹر وہاں پہ ہوں گے. لیکن 90 دن تو چھوڑیں کہ اگر آئین کے مطابق اگر ایک صوبہ 90 دن سے پہلے بھی خط لکھ دیتی ہے تو چیف پرائم منسٹر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ CCI کی میٹنگ بلائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 11 مہینے لگ بھگ صوبائی حکومت کو مکمل ہونے کو ہیں. بار بار ہماری فائنانس منسٹری، ہمارے چیف منسٹر صاحب خط لکھ چکے ہیں کہ آپ نیا NFC کر دیں. یہ ضرورت ہے، یہ ہمارے صوبے کا حق ہے، یہ ہماری قبائلی اضلاع کی عوام کا حق ہے، ان کی محرومیوں کا حق ہے. لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے ہردرمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. اس طرح ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے چپ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا صوبہ اس ٹائم 77 ارب روپے سے زیادہ دے چکا ہے ہماری قبائلی اضلاع کے بجٹ کے اندر، وہ چاہے کرنٹ ہو چاہے ڈیولپمنٹ سائیڈ ہو. میں سمجھتا ہوں، میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ آپ ہمارا حق، ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ دوسروں صوبوں میں وہ پیسے خرچ کریں. یہ ہمارے علاقوں کا، ہمارے عوام کا حق ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے حق سے ہمیں زیادہ دیتے، کیونکہ یہ صوبہ اور خاص طور پہ قبائلی پٹی جو ہے وہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہی ہے، تو ان کا حق بنتا ہے. آج قبائلی اضلاع محرومیوں کا شکار ہے. قبائلی اضلاع میں فیڈرل حکومت میں جب PTI تھی کافی پروجیکٹ شروع ہوئے، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی رکے ہوئے ہیں کیونکہ جولائی سے لے کر اب تک وفاقی حکومت کی طرف سے AIP ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرامز کے تحت ایک آنا ابھی تک نہیں آیا. ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ زیادتی بند کریں. ہمیں ایک تو ہمارے پرانے صوبے کے حساب سے ہمیں اس سائڈ پہ بھی پیسے یہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف قبائلی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. اگر وہ باز نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنی سجیشن دی ہے اسپیکر صاحب کو کہ قبائلی لوگوں کا پورے پاکستان کی عوام کے اوپر اور پارلیمنٹیرین کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ ان کے حقوق کے لیے جنگ لڑیں. ہم پہلی فرصت میں ہم مشورہ کرنے جا رہے ہیں اپنے سالار کے ساتھ، اپنے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، کہ ہم قبائلی اضلاع اور اس صوبے کے حقوق کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ کریں، اور صرف اس میں پارلیمنٹیرین ہوں اور نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کے سامنے ہم دھرنا دیں. اور اگر اس کے اوپر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے تو دوسرے فرصت میں ہم KPK کے لوگ اور خاص طور پر قبائلی اضلاع کے لوگ، وہ مظلوم لوگ، وہ انشاءاللہ ہم لے جائیں گے اور ہم ریڈ زون میں اور پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت بار بار لیٹر لکھنے کے باوجود وہ ان کو بالکل اس چیز کی پرواہی نہیں ہے وفاقی حکومت کو. تو ہماری صوبائی حکومت 1 مہینے 2 میں
وہ بہت بڑی کانفرنس کرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں، جس میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کیا جائے گا. آپ سے بڑی معذرت سے، لیکن ہماری میڈیا تو جو ہے نیشنل میڈیا، بدقسمتی سے ابھی بھی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے میڈیا ہاؤسز کے میں آپ لوگوں کو یہ قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن آپ کی جو آنر ہے ہو سکتا ہے وہ یہ چیز نہ چلائے، یہ براڈ کاسٹ نہ کرے، لیکن ہم انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل مین اسٹریم میڈیا اس کانفرنس میں مدعو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ادارے جس سے یہ بھیک لیتے ہیں، وہ IMF، وہ ورلڈ بینک، یہ تمام ادارے جو ہیں جس میں ہم مدعو کریں گے اور ان کے سامنے اپنے حق اور یہ فریاد جو ہے یہ ہم رکھیں گے. یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ اس حق کو ہم کبھی بھی واگزار نہیں کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ آج آپ کے ساتھ اپوزیشن نہیں ہے، کیا یہ پارلیمنٹرین جب جائیں گے اسلام آباد کو صرف حکومت کی پارلیمنٹرین ہو گیا اپوزیشن بھی ہوگا؟ نہیں جی، اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تو میجورٹی جو ہے 447 والے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں پہ آپ 98% میجورٹی PDI کی دیکھتے اسمبلی میں بدقسمتی سے، لیکن جو جینوئن اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں باور کرایا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. اور میں اس دوران یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ PDM کی جتنی بھی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان پیپل پارٹی اور JOI، یہ سب اس گناؤنے کھیل میں برابر کی شریک ہیں. یہ ہمارے صوبے کو حق نہیں دے رہے، ہماری ریزرو سیٹ انہوں نے سلب کی ہوئے ہیں، ہماری ریپریزنٹیشن سینٹ میں اس وقت نہیں ہے، سینٹ الیکشنز ہمارے صوبے کے نہیں ہوئے. یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جس بونے انداز سے انہوں نے 26ویں آئین کی ترمیم پاس کی.